دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ برطانوی شاہی خاندان کو کون نہیں جانتا؟ یہ خاندان صدیوں سے برطانیہ اور اس کی ماتحت ریاستوں پر حکومت کرتا چلا آ رہا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو اسی شاہی خاندان کی سربراہ ملکہ الزبتھ ثانی یا سیکنڈ کے بارے میں ہے، جو تقریباً 70 سال سے اس تخت پر براجمان ہے۔ وہ ملکہ کب اور کیسے بنی، اس کا اثر و رسوخ کتنا ہے، اسے کیا مراحت حاصل ہیں، سیاسی طور پر ملکہ کتنی طاقتور ہے، عوام میں اس کی مقبولیت کتنی ہے اور یہ ملکہ کتنی دولت مند ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم سے 3 سال پہلے یعنی 1936 میں شہزادی کے دادا یعنی اس وقت کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ کے بڑے بیٹے ایڈورڈ یعنی شہزادی الزبتھ کے تایا نے تخت سنبھال لیا۔ اس وقت کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک دن شہزادی الزبتھ یہ تخت سنبھالے گی۔ البتہ حیران کن طور پر بادشاہ ایڈورڈ نے یہ تخت چھوڑ دیا۔ دوستو، کنگ ایڈورڈ نے یہ تخت کیوں چھوڑ دیا تھا، یہ انتہائی دلچسپ کہانی ہم آپ کو بگ سوچوں پر پہلے بھی دکھا چکے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کے آخر میں اس کا لنک موجود ہے، ضرور دیکھیے گا۔ کنگ ایڈورڈ کے تخت ٹھکرانے کے بعد اس کے بھائی اور شہزادی الزبتھ کے والد بادشاہ بن گئے۔ اس وقت شہزادی کی عمر محض 10 سال تھی۔ اب سب کی نظریں شہزادی پر تھیں کیونکہ اب وہی تخت کی واحد جانشین تھی اور بڑی ہو کر تاج اسی شہزادی نے پہننا تھا۔ اب شہزادی کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دینا شروع ہوئی۔ 1952 میں شہزادی کے والد یعنی اس وقت کے بادشاہ کی وفات ہوئی اور اس طرح تخت شہزادی کو منتقل ہو گیا۔ اس وقت وہ بمشکل 26 سال کی تھی۔ شہزادی کی تاج پوشی کی باقاعدہ تقریب جون 1953 میں منعقد کی گئی، جسے مختلف ٹی وی چینلز نے 39 مختلف زبانوں میں نشر کیا اور دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں نے اس کو ٹی وی سکرینز پر دیکھا۔ دوستو، بحیثیت شاہی خاندان اور ملک کی سربراہ ملکہ الزبتھ کو کیا کیا مراحت حاصل ہیں اور اس کی زندگی کس قدر پرآسائش ہے، یہ جان کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ ملکہ الزبتھ کل ملا کر 16 ممالک پر کسی نہ کسی طرح حکومت کرتی ہے۔ ان میں آسٹریلیا، کینیڈا، جمیکا، نیوزی لینڈ اور اس طرح کی دیگر ریاستیں بھی شامل ہیں۔ یہ تمام ریاستیں کامن ویلتھ نیشنز بھی کہلاتی ہیں۔ ان تمام ریاستوں میں ملکہ کا کردار ایک سربراہ مملکت کا سا ہے۔ اگرچہ یہ کردار علامتی قسم کا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود 21ویں صدی میں ایک شخصیت کا اتنے سارے ممالک کا سربراہ ہونا، بھلے وہ روایتی ہی صحیح، ایک بہت غیر روایتی اور غیر معمولی بات ہے۔ ویسے تو ملکہ کو خود گاڑی چلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن اگر وہ کبھی گاڑی چلائیں تو اس کے لیے ملکہ کو لائسنس کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح ملکہ الزبتھ کو برطانوی پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر پاسپورٹ کے ہی سفر کرتی ہیں۔ برطانوی قانون کے مطابق ملکہ قانون سے بالا تر ہیں اور ان پر کوئی مقدمہ یا قانونی چارہ جوئی نہیں کی جا سکتی۔ ملکہ کے لیے ٹیکس ادا کرنا لازم نہیں، البتہ وہ اپنی مرضی سے ٹیکس ادا کرتی ہیں۔ دوستو، بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ شہزادہ فلپ یعنی ملکہ کا موجودہ شوہر پیدائشی طور پر برطانوی نہیں ہے، بلکہ یونانی اور ڈنمارک کے شاہی خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ اسی طرح وہ شہزادی الزبتھ سے شادی سے پہلے بھی ایک پرنس ہی تھا۔ دونوں کی ملاقات ایک شادی پر ہوئی تھی۔ ملکہ کو ٹیلی ویژن یا کسی دوسرے میڈیا پر انٹرویوز دینے کا خاص شوق نہیں ہے، اسی لیے اپنی ایک ڈاکومنٹری کے لیے BBC کو ملکہ سے صرف بات چیت کے لیے راضی کرنے پر 22 سال کا عرصہ لگ گیا تھا۔ ملکہ الزبتھ کو بچپن سے گھوڑ سواری کا خاصا شوق ہے۔ ملکہ اب بھی نہ صرف گھوڑ سواری کرتی ہے بلکہ باقاعدگی سے گھوڑ سواری کے مقابلے دیکھتی ہے۔ ملکہ کے اپنے گھوڑے بھی دوڑ میں حصہ لیتے ہیں۔ 1981 میں گھوڑ سواری کے دوران ملکہ پر ایک نوجوان نے فائرنگ کر دی تھی، البتہ ملکہ کو گولی نہیں لگی اور نشانہ خطا ہو گیا۔ اس حرکت پر اس نوجوان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ 18 برس کے ہونے پر شہزادی نے اپنے والد سے آرمی میں جانے کی خواہش ظاہر کی تھی اور اس طرح شہزادی الزبتھ اپنے خاندان کی پہلی خاتون تھی جس نے فوج جوائن کی تھی۔ اس کو میکینکس اور ملٹری ٹرک ڈرائیونگ کی ٹریننگ دی گئی اور اس حیثیت سے شہزادی نے دوسری جنگ عظیم میں علامتی طور پر تھوڑا بہت حصہ بھی لیا تھا۔ جدید ٹیکنالوجی کو ملکہ الزبتھ بہت پسند کرتی ہے اور اس کو جلدی اڈاپٹ بھی کر لیتی ہے۔ کوئن الزبتھ نے پہلی بار ای میل 1976 میں بھیجی تھی۔
یعنی اس دور میں جب ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ تک رسائی صرف چند گنے چنے کمپیوٹر ماہرین یا پروفیشنلز ہی کو حاصل تھی۔ ملکہ کے پاس ایک ذاتی شاعر بھی ہے۔ اس پوزیشن پر مشہور اور اچھا کام کرنے والے شعراء ہی کو رکھا جاتا ہے۔ ملکہ اور شاہی خاندان تقریباً 600 سے زائد خیراتی اداروں سے بھی منسلک ہیں۔ ملکہ کے ان اداروں سے صرف منسلک ہونے سے ان اداروں کو بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ملکہ کی وجہ سے ان اداروں کو ملنے والے فنڈز میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ ملکہ الزبتھ کی سالگرہ سال میں 2 بار منائی جاتی ہے۔ ان کی اصل سالگرہ 21 اپریل ہے، جبکہ آفیشیل سالگرہ جون میں موسم خوشگوار ہونے پر کسی ہفتے کے دن منائی جاتی ہے۔ اس موقع پر ملک کے مختلف مقامات پر توپوں کی سلامی دی جاتی ہے اور کامن ویلتھ کے کچھ علاقوں میں عام تعطیل بھی ہوتی ہے۔ دوستو، ملکہ ہونے کے باوجود ملکہ الزبتھ کا برٹش گورنمنٹ پر مکمل کنٹرول نہیں ہے۔ ملکہ یا بادشاہ کے اختیارات اور کردار میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کافی کمی آئی ہے۔ ملکہ ریاست کی نمائندہ ہے، جبکہ حکومت کا نمائندہ منتخب وزیر اعظم ہوتا ہے۔ حکومت میں ملکہ کا کردار بہت ہی کم ہو چکا ہے۔ 1215 میں میگنا کارٹا معاہدے کے بعد طے پایا کہ شاہی خاندان کے اختیارات میں کمی کی جائے، اور اس طرح برٹش پارلیمنٹ وجود میں آئی تھی اور اس کے اختیارات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ لیکن پارلیمنٹ سب فیصلے خود سے نہیں کر سکتی، اس کے لیے ملکہ کی توثیق بھی ضروری ہوتی ہے۔ ملکہ کے پاس یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی منسٹر یا حکومتی نمائندے کے مشورے کو رد کر سکیں۔ ملکہ پارلیمنٹ بنانے اور ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، لیکن اپنا ووٹ نہیں ڈال سکتی۔ کوئی بھی بل پاس کروانا ہو تو پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد اس کو ملکہ کی منظوری لازمی چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ملکہ پارلیمنٹ کے دباؤ میں ہو۔ بحیثیت ملکہ وہ اپنی خواہش کا کام کروانے کے لیے دوسرے کئی راستے بھی استعمال کر لیتی ہے۔ اس کی ایک مثال بل پاس کروانے کا عمل ہے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی نیا قانون پاس کروانا ہو تو وہ پہلے پارلیمنٹ پاس کرتی ہے اور آخر میں اسے ملکہ کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ حالانکہ دوسری ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر یہ بل پاس ہو جانے کی صورت میں شاہی خاندان پر براہ راست اثر ڈالتا ہو تو یہ سب سے پہلے ملکہ کو بھیجا جاتا ہے۔ اس وقت ملکہ اپنی طاقت اور اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس بل کو اپنے مطابق جیسا چاہے بدلوا بھی سکتی ہے۔ ایسی کسی ترمیم کا ویسے تو کوئی دستاویزی ثبوت نہیں مل سکتا، کیونکہ اس طرح کی دستاویزات کو خفیہ رکھا جاتا ہے۔ البتہ دلچسپ بات یہ ہے کہ دا گارڈین نے ایسے دستاویزات ڈھونڈ نکالے ہیں جن کے مطابق 1973 میں ملکہ نے اپنے ذاتی وکیل کی مدد سے مجوزہ بل میں ایسی ترامیم کروائیں جن سے ملکہ کی جائیداد اور اثاثوں پر کوئی نظر نہ رکھ سکے۔ دوستو، برطانیہ میں الیکشن کے ایک دن بعد ملکہ ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے سب سے زیادہ نشستیں لینے والی پارٹی کے لیڈر کو مدعو کرتی ہے تاکہ وہ اپنی حکومت قائم کر سکے۔ پارلیمنٹ بن جانے کے بعد کام کا باقاعدہ آغاز ملکہ کی تقریر سے ہوتا ہے۔ ملکہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر مختلف فورمز اور ایونٹس پر یونائٹڈ کنگڈم کی نمائندگی بھی کرتی ہے۔ مختلف تہواروں اور خاص موقعوں پر تقاریب میں شرکت کرنا اور تقریر کرنا ملکہ کے فرائض میں شامل ہے۔ دوسرے ممالک کے نمائندوں کو یوکے میں دعوت بھی ملکہ کی طرف سے ہی دی جاتی ہے اور دوسرے ممالک کی دعوت پر ملکہ ہی برطانیہ کے یوکے کی نمائندہ بن کر جاتی ہیں۔ ملکہ اور وزیر اعظم کے درمیان ہفتے میں ایک ملاقات لازمی ہوتی ہے جس میں ملکہ کو اہم معاملات پر بریف کیا جاتا ہے۔ ملکہ برطانوی فوج کی کمانڈر ان چیف بھی ہوتی ہے۔ اگر ملک حالت جنگ میں ہوگا تو اس کا اعلان ملکہ کی طرف سے کیا جائے گا، البتہ ایسا حکومت کے مشورے سے ہی ہوتا ہے۔ ملکہ الزبتھ چرچ آف انگلینڈ کی سربراہ بھی ہے۔ سربراہ کی حیثیت سے اس چرچ کے بشپ وغیرہ بھی ملکہ کی منظوری سے بھرتی کیے جاتے ہیں، البتہ وزیر اعظم کا مشورہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ برطانیہ کے شہریوں کو مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی پر اعزازات دینا بھی ملکہ الزبتھ ہی کے فرائض میں شامل ہے۔ دوستو، ملکہ الزبتھ محض 6 برس کی عمر میں ہی اپنے پہلے گھر کی مالکن بن گئی تھی۔ یہ نہایت چھوٹا سا گھر تھا جو کہ شہزادی کو تحفے میں دیا گیا تھا۔ اب ملکہ کے ونڈسر کیسل اور بکنگم پیلس کے علاوہ مختلف مقامات پر 27 محلات اور بھی ہیں۔ ملکہ کے پاس 8 مہنگی ترین گاڑیاں بھی ہیں۔ ویسے تو ملکہ کی کل دولت اور تمام اثاثوں کا پتہ چلانا مشکل ہے، البتہ کہا جاتا ہے کہ وہ برطانوی شاہی خاندان کی سب سے امیر فرد ہیں۔
ایک اندازے کے مطابق ملکہ کی کل دولت 530 ملین US ڈالر سے 11 بلین US ڈالرز تک ہے۔ ملکہ کا تاج تقریباً 3 سے 5 بلین پاؤنڈز کی مالیت کا ہے اور اس کا وزن 1.5 کلو سے بھی زیادہ ہے۔ اسے سونے، چاندی اور پلیٹینیم سے بنایا گیا ہے اور اس پر طرح طرح کے بیش قیمت جواہرات جڑے گئے ہیں۔ کوہ نور، جسے دنیا کا سب سے بڑا، قیمتی اور وزنی ہیرا ایک زمانے تک سمجھا جاتا رہا، وہ بھی ملکہ کے تاج کا حصہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ملکہ کے تاج پر ان مختلف ریاستوں کی علامات نقش کی گئی ہیں جہاں وہ حکومت کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ملکہ کے پاس اپنی کیش مشین بھی ہے، یعنی ان کو کسی بینک جانے کی ضرورت نہیں۔ دریائے تھیمز میں تمام راج ہنس ملکہ کی ملکیت ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ کی تمام ڈالفنز بھی ملکہ کی ملکیت ہیں۔ ملکہ کی ملکیت میں ایک ہاتھی، 2 بڑے کچھوے، ایک تیندوا یعنی جیگوار بھی شامل ہیں۔ یہ جانور ملکہ کو مختلف شخصیات نے تحائف میں دیے تھے اور اب یہ جانور لندن زو کے پاس ہیں۔ دوستو، ملکہ الزبتھ کی عمر اب لگ بھگ 95 سال ہے اور انہیں شاہی تخت سنبھالے 70 سال 7 عشرے بیت چکے ہیں۔ ان کا دور حکومت برطانوی شاہی خاندان کا اب تک کا سب سے لمبا دور حکومت بن چکا ہے۔ اس عرصے میں UK کے 14 وزرائے اعظم بدلے جا چکے ہیں۔ ان 14 وزرائے اعظم میں ونسٹن چرچل سب سے پہلے تھے۔ ملکہ کے اس طویل عہد میں ہونے والے چند اہم واقعات کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی۔ اس وقت شہزادی کے والد تخت سنبھال چکے تھے۔ شہزادی کی والدہ کو ملک چھوڑنے کی تجاویز دی گئی تھی، البتہ انہوں نے اپنے شوہر یعنی اس وقت کے بادشاہ کو چھوڑ کر جانے سے انکار کر دیا اور شہزادی الزبتھ اور اس کی بہن کو لندن کے ہنگاموں سے دور UK میں ہی اسکاٹ لینڈ کے محل میں بھیج دیا گیا۔ اس وقت شہزادی الزبتھ محض 13 برس کی تھی۔ نومبر 1953 سے مئی 1954 کے عرصے میں ملکہ نے کل 13 ممالک کا دورہ کیا۔ اس دوران ملکہ نے ملک کی سربراہ کی حیثیت سے پہلی بار آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا دورہ بھی کیا۔ اس سے پہلے کبھی بھی برطانوی شاہی خاندان کا کوئی فرد آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ کے آفیشیل دورے پر نہیں گیا تھا۔ 1960 اور 70 کی دہائیوں میں 20 سے زائد قومیں برطانیہ سے الگ ہو گئیں۔ ان میں زیادہ تر افریقہ کے ممالک شامل تھے۔ ان کالونیز کے خاتمے کے بعد برطانیہ اور یورپ کے باقی ممالک کے تعلقات میں بھی بہتری آئی اور 1973 میں برطانیہ یورپین اکنامک کمیونٹی، جو کہ اب یورپی یونین ہے، اس کا مستقل رکن بھی بن گیا۔ 1969 میں ملکہ کا بڑا بیٹا پرنس چارلز تخت کا جانشین مقرر ہو گیا۔ 1981 میں پرنس چارلز کی لیڈی ڈیانا سے شادی ہو گئی۔ دوستو، شہزادی ڈیانا اور ملکہ الزبتھ کے اختلافات کو ہمیشہ انٹرنیشنل میڈیا میں بہت کوریج ملی ہے۔ 1997 میں شہزادی ڈیانا کی موت پر بھی ملکہ کی جانب سے سرد مہری کا رویہ دیکھنے میں آیا، جس نے کئی سوالات کو جنم دیا۔ اس وقت جب پوری دنیا شہزادی ڈیانا کی وفات پر سوگ میں تھی، ایسے میں ملکہ کی خاموشی اور بکنگھم پیلس میں پرچم کو سرنگو نہ کیا جانا ایک حیران کن بات تھی، جس کی وجہ سے عوام ملکہ سے بہت مایوس ہوئے، کیونکہ شہزادی ڈیانا کی مقبولیت عوام میں بہت زیادہ تھی۔ ہاں، البتہ بعد میں ملکہ نے ڈیانا کی وفات پر ایک تعزیتی بیان ضرور جاری کیا تھا۔ 1986 میں ملکہ نے چائنا کا دورہ بھی کیا۔ ملکہ الزبتھ 1991 میں امریکی کانگریس کے مشترکہ سیشن سے خطاب بھی کر چکی ہیں۔ ملکہ الزبتھ کو تخت سنبھالے 50 سال مکمل ہونے پر 2002 میں زبردست جشن منایا گیا تھا، جس میں دریائے تھیمز میں بحری جہازوں کی پریڈ بھی کروائی گئی تھی۔ 2011 میں ملکہ الزبتھ نے ریپبلک آف آئرلینڈ کا دورہ کیا۔ اس سے پہلے برطانوی شاہی خاندان کی طرف سے آئرلینڈ کا دورہ آخری بار 1911 میں کیا گیا تھا، جب آئرلینڈ ابھی UK کا حصہ تھا۔ دوستو، پاکستان 1956 میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا تھا، یعنی آزادی کے 9 سال تک پاکستان علامتی طور پر برٹش امپائر سے منسلک تھا۔ 1956 میں قانونی طور پر یہ الحاق ختم ہوا۔ اس سے پہلے قانونی طور پر ملکہ الزبتھ پاکستان کی بھی ملکہ ہی تھی۔ ملکہ الزبتھ نے 2 بار پاکستان کا دورہ کیا۔ جب اس نے پہلا دورہ 1961 میں کیا تو پرنس فلپ بھی اس کے ساتھ تھا۔ ملکہ نے کراچی، پشاور، کوئٹہ، لاہور اور شمالی علاقہ جات کا دورہ کیا۔ شاہی جوڑے کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد موجود رہی۔
ملکہ نے پاکستان کو اسلامی دنیا کی ایک بڑی طاقت قرار دیا تھا۔ دوسرا دورہ 1997 میں ہوا۔ دوستو، برطانیہ کی تاریخ میں پہلے بھی ایک کوئین الزبتھ گزر چکی ہے۔ اس طرح آفیشلی پہلی والی کوئین الزبتھ اول اور موجودہ کوئین الزبتھ کو کوئین الزبتھ ثانی یا دوم کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن عام طور پر کوئین الزبتھ دوم سیکنڈ کو ہی کوئین الزبتھ کہا جاتا ہے۔ ملکہ الزبتھ ثانی کا پورا نام الزبتھ الیگزینڈرا میری ونڈسر ہے۔ یہ 21 اپریل 1926 کو انگلستان کے شہر لندن میں پیدا ہوئی۔ اس وقت تخت شہزادی الزبتھ کے دادا یعنی جارج پنجم کے پاس تھا۔ شہزادی کی ابتدائی تعلیم کا آغاز گھر ہی سے ہوا تھا۔ شہزادی کی تعلیم کے لیے بہترین اساتذہ گھر پر آیا کرتے تھے۔ بعد ازاں اپنے والد کے بادشاہ بن جانے کے بعد شہزادی نے تاریخ اور قانون کی تعلیم حاصل کر لی۔ شہزادی الزبتھ کی پیدائش کے 4 سال بعد اس کی بہن پیدا ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کا اور کوئی بہن بھائی نہیں ہے۔ دونوں بہنوں کا زیادہ تر وقت لندن میں اپنے ونڈسر گریٹ پارک والے گھر پر ہی گزرتا ہے۔ یہ کہنا بجا ہے کہ بچپن سے ہی شہزادی کو خوب نازوں میں رکھا گیا تھا۔ شہزادی الزبتھ کی شہزادہ فلپ سے پہلی ملاقات 8 برس کی عمر میں ہوئی تھی۔ 20 نومبر 1947 میں یعنی 21 برس کی عمر میں شہزادی کی شہزادہ فلپ سے شادی ہو گئی۔ اس شادی کو دنیا بھر میں خوب شہرت ملی۔ شہزادہ فلپ کی شہزادی الزبتھ سے پہلی ملاقات اپنی ایک کزن کی شادی پر ہوئی تھی، جن کی شادی شہزادی الزبتھ کے کسی رشتہ دار سے ہو رہی تھی۔ شہزادی کی شادی کے 1 سال بعد پرنس چارلز کی پیدائش ہوئی۔ ملکہ کے کل بچوں کی تعداد 4 ہے۔ چونکہ یہ ملکہ کی اولاد ہیں، لہٰذا ان کی کنیت یعنی سرنیم میں باپ کے بجائے ماں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ دوستو، ملکہ الزبتھ دوم بے شک دنیا کی بااثر اور طاقتور خواتین میں سے ایک ہے۔ اس کو تخت سنبھالے 70 سال سے زائد ہو چکے ہیں۔ تخت کا اگلا جانشین فی الحال ملکہ کا بڑا بیٹا یعنی پرنس چارلز ہے، اور اس کے بعد پرنس چارلز کا بڑا بیٹا پرنس ولیم جانشین ہوگا۔ پرنس ولیم نے ابھی سے ہی کئی قسم کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں اور اکثر مختلف ایونٹس میں وہ نظر بھی آتا ہے۔ دوستو، دور جدید کی سب سے بڑی ملکہ کی یہ داستان آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ملکہ کے تایا شہنشاہ ایڈورڈ نے کیوں بادشاہت ٹھکرا دی تھی تو یہاں کلک کر لیجئے۔ شکریہ۔